اور صحابہ کو بہت اس انداز سے پیش کریں گے کہ وہ کیسے ہیں، بہت ہی دیانتدار لوگ تھے. حالانکہ قرآن کریم کو پڑھیے اور اس میں آیات کو دیکھیے، جتنے آیات صحابہ کے مذمت میں نازل ہوئی ہیں. عزیزو، اب مقدمے کو طول نہ دیں، اصل بات کی طرف آ جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے قتل کرنے کی کوشش کی. سنہ 9 ہجری کی بات ہے، ابتدائے ہجرت کی بات نہیں ہے کہ اس زمانے میں ان کی معرفت کم تھی. وہ صحیح طرح سے ان کو ابھی تک تربیت نہیں ہوئی کہ نبی کو قتل نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے ایک سال پہلے صحابہ نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اور وہ صحابہ کا ایک گروہ تھا اور وہ سینئر صحابہ تھے. ایسے صحابہ نہیں تھے جن کا شمار گمنام لوگوں میں ہو. ٹھیک ہے نا، سینئر صحابہ تھے. اور وہ صحابہ کے نام بھی ہم آپ کو بتائیں گے مخالفین کی کتب سے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. اور سب یہ بحث ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جماعت مخالفین کے صحیح ترین کتب سے، اور ان کے صحیح ترین احادیث سے ثابت کریں گے کہ سینئر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کافر ہونے کی شہادت قرآن مجید میں دے دی. اور یہ واقعہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. اچھا، ایک جانب سے. دوسری جانب سے ان میں سینئر صحابہ شامل تھے، ان میں ابو بکر، عمر، عثمان شامل تھے. یہ بھی جماعت مخالفین کے صحیح ترین احادیث سے ان سب باتوں کا انشاءاللہ اس بات کریں گے. آئیے ہمارے ساتھ، 1-2 گھنٹے کا سفر ہے، اس کو سن لیجئے. یہ علمی محادثات ہیں، علمی مباحثات ہیں، ان کو اچھی طرح سے سن لیجئے انشاءاللہ. پھر اگر بعد میں کسی کو کوئی اعتراض ہے، بالخصوص جماعت عمریہ کو، کہ اللہ یاری غلط کہہ رہا ہے، تو ہم فون کھولتے ہیں. اگر وہ کوئی عالم دین ہے، بات اس کی اہم ہے، تو وہ کہہ دیں تو ہم ان کے لیے ویڈیو کال ان کے لیں گے، ان کا ویڈیو بھی نشر کریں گے. اور وہ ہمیں یہاں پہ روک دیں، یہاں پہ کہہ دیں کہ اللہ یاری تم نے یہ جملے جو ترجمے کیے یہ غلط ترجمے کیے، یہ صحابہ نہیں تھے، یہ قتل کا معاملہ نہیں تھا، یہ کسی اور کو قتل کرنے کے چکر میں تھے، اس میں سینئر صحابہ نہیں تھے، ابو بکر، عمر، عثمان نہیں تھے. تو یہ سب باتیں جو ہیں ہماری تصحیح کرنے کے لیے وہ آ جائیں، بتائیں بھائی. ٹھیک ہے نا. اچھا، شروع کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے. عزیزو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ مبارکہ توبہ، سورہ براءت جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آیت نمبر ہے 74. یحلفون باللہ، یہ قسم کھاتے ہیں، ما یحلفون باللہ ما قالوا، کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ جملے نہیں کہے ہیں، انہوں نے یہ جملے نہیں بولے ہیں. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کفریہ جملے بولے ہیں. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اب یہاں سے توجہ دیجئے، یہ مسلمان تھے لیکن مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ایک ایسی چیز کا ارادہ کیا جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ وہ حضرات ہیں جو مسلمان تھے، کافر ہو گئے، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا کس چیز کا؟ ایک ایسی بات کا جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. کوشش کی ان لوگوں نے، کامیاب نہیں ہو سکے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فضلہ، اور ان کے کینے کی، ان کی دشمنی کی، نقمو، نقمہ دشمنی، بغض، انہوں نے ایک ایسے دشمنی والے فعل کا ارادہ کیا جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. اچھا، یہ دشمنی کس لیے کی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی زیادتی کی تھی؟ ان پہ کوئی ظلم کیا تھا؟ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، انہوں نے دشمنی کی، انہوں نے جو بغض رکھا ہے صرف اسی لیے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ بڑے احسان کیے، بڑے تفضل کیے.
اتقی شر من احسنت الیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس شخص کی شر سے بچو جس پر تم احسان کرو. ٹھیک ہے نا. اکثر لوگ یہی ہوتے ہیں، ان پہ احسان کرو. ہاں، سب سے زیادہ آپ کو جو دھچکا لگائیں گے، سب سے زیادہ جو آپ کو صدمہ لگائیں گے، کون ہوگا؟ وہی جس پہ آپ نے احسان کیا، جس پہ سب سے زیادہ آپ نے تفضل کیا، وہی آپ پہ آپ سے زیادہ سب سے زیادہ دشمنی کریں گے. تو اس جملے سے بھی فتح یہی چلتا ہے کہ جن لوگوں نے اس بات کا ارادہ کیا تھا جس کے لیے اللہ نے ان کو کافر قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، وہ ایسے لوگ تھے جن پہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا احسان تھا. فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ توبہ کریں تو توبہ ان کے لیے بہتر رہے گا. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر یہ پشت کر دیں، توبہ نہ کریں بلکہ توبہ کی طرف اپنا پشت موڑ لیں، پیٹ موڑ لیں، تو اللہ ان کو بہت دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں چکھائے گا. وَمَا لَهُمْ، اور دنیا میں ان کا کوئی ولی اور نصیر نہیں ہوگا، کوئی ان کا سرپرست، اور زمین پر ان کا کوئی سرپرست اور کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آیت آپ نے سنی. اب آتے ہیں تفسیر. کتاب تفسیر الطبری، چھاپ مکتبہ ابن تیمیہ القاہرہ. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 365، تفسیر سورہ توبہ. وَأَمَّا قَوْلُهُ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا منافقین میں سے، اس نے ارادہ کیا کہ اپنے سوتیلے بیٹے کو قتل کر دے، اور وہ اس کا سوتیلا بیٹے کو قتل کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ اس مسلمان ہونے کے بعد یہ کافر ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ انسان سوتیلے بیٹے کو قتل بھی کر دے نا، اب وہ کامیاب ہو بھی جائے تو وہ کفر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ ایک قول ہے. دوسرا قول کیا؟ دوسرا قول یہ ہے وقال آخرون، باقی سب نے یہ کہا ہے، کان الذی ہم رجلا من قریش والذی ہم به قتل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آیات ایک قریش کے ایک فرد کے متعلق ہے. نام کیوں نہیں بتاتے بھائی؟ قریش کو وہ فرد کون تھا؟ اتنا اہم واقعہ ہے، نام نہیں بتائیں گے. کیا نام نہیں بتائیں گے؟ ٹھیک ہے. کان الذی ہم رجلا من قریش. اب آئندہ جا کر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شرک پہ بات کریں گے. شرک کے بعد یعنی استغاثہ توسل پر، یہ غدیر کے بعد، اس کے بعد انشاءاللہ حدیث کی تاریخ پر اور حدیث کے اقسام پر اس پہ بات کریں گے. تو اس میں آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ ان کی تاریخ کا اساس ہی کہ حقیقت کو چھپا دو. ان کے حدیث کے اساس ہی یہی ہے کہ حقیقت کو چھپا دو. اور اس شخص نے ارادہ کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. جابر نے مجاہد سے نقل کیا ہے. مجاہد ایک تابعی ہے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا قَالَ رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ هَمَّ بِقَتْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک قریش کا ایک آدمی تھا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا. پھر یقال له، کہا جاتا ہے کہ اس کا نام کیا تھا؟ اسود تھا. کوئی قریش کا کوئی آدمی تھا، اس کا نام اسود تھا. اس نے کیا؟ تو یہ مجاہد جو ہے تابعی ہے، اور اس نے بھی کوئی بھلے وہ خود شاہد واقعہ نہیں ہے، اور یہ حدیث اس کی جو ہے مرسل ہے کیونکہ وہ خود نہیں تھا. اور پھر وہ بھی کہتا ہے کہا جاتا ہے اس طرح کی کہانی. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ ایسی چیزیں جس میں پولیٹیکل جو پاورز ہے، پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے متعلق اگر ایسے جملے کہے جائیں جس میں ان کی برائی کی جاتی ہو تو اس کے نتائج بھی بہت سخت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب کوئی اتنا مشہور معروف جو تابعی ہے، اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ہے، مجاہد، وہ تو نہیں کہہ سکتا اس کو بات کھول کر بتا دے کہ اصل واقعہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر نہ کہے تو بھی اس بات سمجھنے والی ہے. اگر وہ چھپانا چاہے بھی تو بات سمجھ میں آ سکتی. یہ کتاب تعویلات اہل السنہ، تفسیر الماتریدی،
تالیف ابو منصور الماتریدی، متوفى سنة 333، جزء پنجم، چھاپ دار الکتب العلمیہ۔ یہاں پر سورہ توبہ میں آیت نمبر 74 تھا میرے خیال میں، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے ہمت کیا، انہوں نے ارادہ کیا ایک ایسے کام کا جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ فرماتے ہیں قیل، کہا جاتا ہے، ہموا بقتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے، ان لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا جائے، والمکر بھی، اور ان کے ساتھ مکر کیا جائے، ایسا کنسپریسی بنایا جائے کہ ان کو پھنسا کر قتل کر دیں، خاتمہ کر دیں۔ فلم ینالوا ما ہموا بہ، بس وہ کامیاب نہیں ہوئے، اس کی جس چیز کا ارادہ کیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ کتاب تفسیر الکشاف، تالیف محمود بن عمر الزمخشری الخوارزمی، چھاپ دار المعرفہ بیروت، سنہ 2009 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پر اسی آیت کی تفسیر میں بلی وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، انہوں نے اپنا کفر اسلام کے بعد ظاہر کیا، مسلمانی کے بعد کفر کو ظاہر کیا، کافر ہو گئے۔ یہ جس چیز کا ارادہ کیا تھا کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، وہ کیا تھا؟ الفتک برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فتک بولتے ہیں کس کو؟ اساسینیشن کو۔ قتل اور اساسینیشن میں فرق ہوتا ہے بھائی، آپ کو پتہ ہے اردو زبان میں اساسینیشن کے لیے کوئی لفظ ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں سمجھتا کہ اردو زبان میں اساسینیشن کے لیے کوئی ہو۔ فتک جو ہے ایک شخص کو آپ میدان جنگ میں قتل کرتے ہیں، وہ قتل ہوتا ہے۔ فتک ایک خاص قتل ہوتا ہے کہ آپ اس کو اساسینیٹ کرتے ہیں نا، آپ چپکے سے آ کر اس کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ آتے ہیں اس پر ایک دفعہ ٹوٹ پڑتے ہیں، تلوار کے سے یا چاقو سے مارتے ہیں یا گولی سے مارتے ہیں، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اساسینیشن بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اساسینیشن کا منصوبہ تھا۔ وہ یہ کب کی بات ہے؟ وَذَلِكَ عِنْدَ مَرْجِعِهِ مِنْ تَبُوک، جب وہ غزوہ تبوک سے واپس پلٹ رہے تھے، یہ سنہ 9 ہجری، رجب 9 ہجری کو، مشہور یہی ہے تواریخ میں، اب اور بھی اقوال ہو سکتے ہیں تاریخ میں، مہینے کے لحاظ سے، سال میں تو سے بھی کہتے ہیں، سنہ 9 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل پڑے تھے تبوک، جو بہت دور ہے مدینہ سے، اور اس میں منافقین نہیں آئے تھے، منافقین اس سفر میں نہیں آئے تھے، اور قرآن بالخصوص سورہ توبہ میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت مذمت ہے منافقین کے، کہ انہوں نے بہانہ کیا تھا، منافقین نے، کبھی ہوا گرم ہے، اور بہانہ کیا تھا کبھی فصل کا وقت، وہ کچھ نکلے بھی تھے تو واپس پلٹ گئے تھے گرمی کی وجہ سے، اور بہت بڑی تعداد تھی، لشکر جو تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 30,000، ٹھیک ہے نا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو ساتھ نہیں لے کے گئے تھے، ان کو مدینہ چھوڑا تھا، مدینہ ان کے سپرد تھا، کیونکہ راستہ اتنا دور ہے، آنے جانے میں بڑا ٹائم لگے گا، تو تسلی کا ایک آدمی چاہیے مدینے کے لیے، اور منافقین بھی نکلے بھی نہیں ہیں، وہ مدینے میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ منافقین کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے مدینے میں جس پہ پورا اطمینان ہو۔ وہ آپ نے سنا ہوگا، یہ منافقین نے تانا بھی دیا تھا کہ آپ کو ساتھ نہیں لے کے گئے نا۔ اچھا، یہ اس زمانے کی بات ہے، تبوک میں جب وہ غزوہ تبوک سے واپس پلٹ رہے تھے، راستے میں تواثق 15 منہم، 15 لوگوں نے آپس میں، 15 اصحاب نے آپس میں کیا کیا؟ انہوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا، 15 لوگ تھے تعداد ان کہ کیا کریں؟ علی ان يدفعوه عن راحلته الى الوادی اذا اتسم العقبة باللیل، جب وہ پہاڑی کے راستے سے بالکل پہاڑی اونچے مقام پہ پہنچ جائے نا، تو اس وقت ان کو ان کے زین سے، راحلہ بولتے ہیں کس کو؟ راحلہ بولتے ہیں مرکب، رحل جو ہوتا ہے مرکب ہوتا ہے، جو سواری ہوتی ہے، اس کی زین کو بولتے ہیں، راحلہ بولتے ہیں سواری کو، ان کی سواری سے ان کو نیچے گرا دیتے ہیں، وہ نیچے گر جائیں پہاڑی کے اوپر سے نیچے، پہ انسان کوئی زندہ نہیں بچتا، زندہ بچ بھی جائے پھر وہ زخم بہت شدید زخمی ہوتی ہے، وہ 1-2 دن کے بعد مر جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے نا۔
اچھا، فأخذ عمار بن یاسر بخطام راحلته يقودها. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے جو لگام تھا، خطام بولتے ہیں کس کو؟ خطام اس رسی کو بولتے ہیں، ایک طرف اس کا اونٹ کے ناک پہ ہوتا ہے، دوسری طرف انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو وہ یقودها، وہ آگے آگے چل رہا تھا. وہ یعنی قود بولتے ہیں، قائد بھی بولتے ہیں نا، جو رہنما ہوتا ہے آگے آگے چلتا ہے، قائد، اسی سے یقودها، وہ آگے آگے چل رہا تھا، وہ سواری کو راستہ دکھانے کے لیے. وحذیفة خلفها يسوقها. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواری کے پیچھے تھے، وہ اس کو آگے کی طرف جانے کی وہ رغبت دے رہا تھا، سوق دے رہا تھا، اس کو انکریج کر رہا تھا کہ آگے کی طرف چلو. کس کو؟ سواری کو، اونٹنی کو، ناقے کو. ٹھیک ہے نا. اور باقی اب اس واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گئے تھے پہاڑی پر، پہاڑی کے راستے سے. لشکر والوں کو کہا تھا کہ تم وادی سے چلو، لشکر والے تعداد ان کی زیادہ ہے، 30,000 ہے، تم وادی سے چلو، میں جو ہے پہاڑی کے راستے سے چلوں گا. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتا ہوگا، جو لوگ حج گئے دیکھ، ان کو پتا ہے کہ عرب میں، حجاز میں بہت بلند پہاڑیاں ہیں، ایسے نہیں ہے کہ سب صحرائی صحرا ہیں، پہاڑیاں بہت بلند ہیں، اور پہاڑی سب پتھر کے پتھر ہیں، اور اس میں راستے بھی بہت باریک ہوتے ہیں. فبینما ہما کذالک، اسی وقت جب یہ طے، اذا سمع حذیفة بوقع اخفاف الابل وبقعقعة السلاح، تو اسی طرح جا رہے تھے تو حذیفہ کو کیا سنائی دی کہ یہاں پہ کچھ اونٹ آ رہے ہیں، یہاں پہ کچھ اور لوگ بھی ہیں اس راستے میں، یہ صرف نہیں ہے. وہ جو ہے اونٹ کے پیروں کی صدا انہوں نے سنی، اور انہوں نے سلاح کی آواز کی. یہ لوگ مسلح ہیں، ان کے تلوار ہیں، انہوں نے زرہ پہنی ہوئی، تلوار مثلا زرہ سے ٹکرا رہا ہے، اس سے آواز نکل رہی ہے. فالتفت فاذا قوم ملتثمون، اس نے پلٹ کے دیکھا کہ وہاں پہ سب چہروں پہ نقاب ہیں، چہروں پہ نقاب ہیں، وہ آگے آئے ہوئے ہیں. فقال الیکم یا اعداء اللہ فہربوا، تو اس نے کہا کہ میں آتا ہوں تمہاری جنگ کو. اس نے کہا کہ خدا کے دشمنوں، میں آتا ہوں، تمہارا کوئی غلط ارادہ ہے، میں آتا ہوں. رات کی تاریکی میں یہ ڈاکو لوگ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ کرنے کے چکر میں تھے، تو انہوں نے تو وہ بھاگ گئے، وہ ڈر کے بھاگ گئے. ٹھیک ہے نا. یہ میں کس لیے نقل کر رہا ہوں؟ اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ قرآن میں بھی موجود ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے یہ قرآن میں نہیں. ہم نے کہا قرآن میں بھی ہے، سنت میں بھی ہے. قرآن سے آپ کو دکھا دیا میں نے. ٹھیک ہے نا. اب سنت و حدیث میں یہ کتاب ہے صحیح مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری کی، چاپ دار الفکر بیروت لبنان. اور آپ کو پتہ ہے عزیزو کہ مسلم جو ہے جماعت عمریہ کے نزدیک اس کے سب احادیث صحیح ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مسلم کے علاوہ اور یا بخاری کے علاوہ اور صحیح احادیث نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم یہ سب حدیث صحیح ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں اس میں بھی صحیح حدیث ہو سکتی ہیں، لیکن بخاری مسلم سب صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ مسلم ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 1369، کتاب الصفات المنافقین واحکامہم، حدیث نمبر 6931. ابو الطفیل فرماتے ہیں، ابو الطفیل عامر ابن واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، آخری صحابی جو دنیا سے گئے. سب سے آخر میں جو صحابی گئے، اس کے بعد ان کے جانے کے بعد کوئی صحابی پھر نہیں تھا. ٹھیک ہے. قال، وہ فرماتے ہیں اچھا یہ حدیث کو انہوں نے کاٹ دیا ہے، حدیث یہ کاٹا ہوا ہے، مسلم نے اس کو کاٹ دیا. اب اس صحیح سند کے ساتھ، بشرط مسلم صحیح سند کے ساتھ اس کا فل بھی آ جائے گا. مسلم نے کیوں اس کو کاٹا ہے، مسلم نے کیوں اس کی تخطیق کیا، مسلم نے کیوں اس کا جو اصل حصہ تھا وہ نہیں لایا ہے، وہ جب ہم پوری آپ کو دکھائیں گے دوسری کتب میں، وہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. مسلم نے سینسرشپ کیا ہے، لیکن یہ مسلم نے اس کا کچھ حصہ نقل کیا، اس میں بھی جو ہے کافی مواد ہے جو ہمارے لیے مفید ہے. کان بین رجل من اہل العقبہ، عقبہ بولتے ہیں پہاڑ پہ جو راستہ ہوتا ہے، پہاڑ میں اس کو انگلش زبان میں پاس بولتے ہیں، پاس. اور ابھی ہمارے زمانے میں جو سب پاسز ہیں وہ کیا بولتے ہیں، سب اس میں گاڑی بھی چلتے ہیں، لیکن ایسے پاسز بھی ہیں جو ابھی تک اسی وقت تک اس میں صرف پیدل جانے کا راستہ ہے نا،
ابھی آپ امریکہ میں بہت سارے ایسے پیسز ہیں کہ اس میں گاڑی آپ نہیں لے کے جا سکتے ہیں. جو نیشنل پارکس میں پیسز ہیں اس میں آپ پیدل جاتے ہیں. وہ پرانے زمانے میں تو پیسز تو گاڑی تو ہوتی نہیں تھی، سب وہ پیدل والے یا اس میں گھڑ یا اونٹنی والے آپ لے جا سکتے تھے. بہرحال عقبہ بولتے ہیں کہ اس کو، وہ جو راستہ پہاڑی میں. ایک اہل العقبہ ہیں، دیکھیں، جو ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے وقت پر مکے میں ہجرت سے پہلے اہل مدینہ پر انہوں نے اسلام عرضہ کیا تھا. تو اس میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے پہلی دفعہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سن کر وہ مسلمان ہوئے تھے. وہ ان کی تعداد کم تھی، 5 6 7 آدمی تھے مثلا. پھر وہ اپنے شہر گئے تھے یثرب. پھر اگلے سال آئے تھے، پھر کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے. تو پھر ان میں سے 12 لوگوں نے حج کے موقع پر منا میں، ایک عقبہ میں، ایک پہاڑی پر منا میں، انہوں نے یعنی مکے کے قریب حج کے وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کیا تھا. اور وہ اہل بیعت العقبہ ہیں. وہ بہت فضل کے لوگ ہیں، ان کو شرف ہے کہ انہوں نے وہ سخت زمانہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے پہلے بہت کمزوری کی حالت تھی، بہت مظلومیت تھی، اہل مکہ ستاتے تھے، تو انہوں نے بیعت کیا تھا کہ ہم جان و مال قربان کر دیں گے آپ کے لیے. آپ مدینہ آ جائیں، ہم اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد آپ پہ فدا کریں گے. تو ان کو اہل بیعت، ان کو اہل عقبہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اہل عقبہ کس کو بولتے ہیں؟ اسی واقعی غزوہ تبوک میں جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، ان کو بھی اہل عقبہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایک شخص تھا جو اہل عقبہ میں سے تھا، ان لوگوں میں سے تھا. یہ کون سا عقبے کی بات ہو رہی؟ یہ تبوک والے عقبے کی بات ہو رہی. وبین حذیفہ یمان اور اس کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا تھا، کچھ تلخ کلامی ہوئی تھی. بعض ما یکون بین الناس، کچھ جھگڑا جو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، تلخ کلامی ہوتی ہے، اسی طرح ہوتی ہے. فقال انشدک باللہ کم کان اصحاب العقبہ. اس نے حذیفہ سے پوچھا، حذیفہ بتا کہ عقبہ میں کتنے لوگ تھے جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہی حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، قتل کرنے کی کوشش تھی، وہ کتنے تھے؟ تو فقال له القوم اخبره اذا سألك، لوگوں نے کہا حذیفہ اس کو بتا دے، جواب دے دے، اس نے پوچھا ہے. فقال كنا نخبر انهم 14 فإن كنت منهم فقد كان القوم 15. تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بولا یہ جاتا ہے کہ 14 تھے، لیکن اگر تو ان میں سے ہے تو وہ 15 تھے. اگر تو ان میں سے ہے تو 15 تھے، اگر تم ان میں سے ہو تو وہ 15 تھے. یہ اس کا جواب ہے. اب اس کے جواب سے آپ کیا استفادہ کر سکتے ہیں کہ وہ بولنے والا شخص اس میں سے تھا اور ان کی تعداد اصل میں 15 تھا. تو اس نے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان میں سے نہیں تھا، ان کی تعداد 14 تھی، لیکن 15 وہی جو میں نے کہا وہ بہتر ہے. اس عبارت سے بھی پتہ چلتا ہے. ہاں، وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ، اور میں اللہ کے سامنے شہادت دیتا ہوں ان 12 منہم حرب للہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ ان میں سے 12 جو ہیں ابھی تک وہ محارب اللہ و محارب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، وہ ابھی تک دشمن خدا، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ان میں سے 3 جو تھے، تین ان میں سے کیا تھے؟ انہوں نے معذرت کی تھی، بات میں معذرت کی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. ان لوگوں نے آپس میں منصوبہ بنایا تھا، ہمیں ساتھ لے کے آئے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا. ما سمعنا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سنا ہی نہیں تھا آپ کی منادی کہ ہم نے لوگوں کو پہاڑی پہ جانے سے منع کیا تھا آپ نے. ولا علمنا بما اراد القوم، اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کیا کام کرنا چاہتے ہیں. وقد كان في حرة فمشى فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرمی میں تھے، وہ چل رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ان الماء قلیل فلا يسبقنی الیہ احد. اسی غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ دوسرا واقعہ ہے، یہ اس میں بھی صحابہ کی تان ہے. وہاں پہ کوئی پانی کا چشمہ تھا،
کم پانی تھا تو فرمایا کہ مجھ سے پہلے کوئی پانی تک نہ جائے، کہ پانی کا جو باڈی ہے، پانی جہاں جمع ہے وہاں پہ پہلے میں جاؤں گا، پھر میں آپ لوگوں کو پانی پلاؤں گا، ٹھیک ہے نا، مجھ سے پہلے کوئی نہ جائے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی کیا تھا، مجھ سے پہلے جو پانی میں جائے اس پہ لعنت ہے۔ اس کے باوجود صحابہ گئے تھے، فوجد قوما قد سبقوه، تو جب گئے وہاں پر تو دیکھا کہ کچھ صحابہ ادھر پانی پینے کے لیے پہنچ چکے ہیں ان سے پہلے، فلعنہم یومئذ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لعنت کیا تھا اس دن۔ اچھا، یہ حدیث آپ نے کہاں دیکھا؟ مسلم میں۔ تو مسلم میں اس کا ذکر ہے، عقبہ کا ذکر ہے مسلم میں کہ انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا تھا، لیکن مسلم نے اس کو کاٹ دیا ہے۔ وہ پچھلے والا حصہ جس میں تفصیل ہے کہ ان لوگوں نے اصل واقعہ ادھر ہے، وہ پچھلے ہاف میں ہے، یہ حدیث جو ہے زیادہ طویل ہے، اس کو اس مسلم نے حذف کیا ہے۔ اس میں پورا واقعہ ہے کہ یہ لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے ہیں، پہاڑی سے پھینکتے ہیں، پھر انہوں نے اس پہ عمل بھی کیا، پھر وہ ناکام ہو گئے۔ وہ پورا حصہ اس نے حذف کیا مسلم نے۔ اچھا، کیوں حذف کیا ہے؟ ہاں کیونکہ اس میں صحابہ کی بدنامی ہے، صحابہ کی بدنامی، اور وہ صحابہ جنہوں نے یہ فعل انجام دیے ہیں اس میں ان کی بدنامی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بہت اہم نقطہ ہے عزیزو، اس حدیث میں بہت اہم نقطہ ہے مسلم میں، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیے۔ کتاب صحیح مسلم، اسی حدیث جو ہم آپ کو دکھا چکے ہیں، اسی حدیث میں اس کے راوی خود خوب دیکھیے، حدثنا الولید ابن جمیع، ولید ابن جمیع روایت فرماتے ہیں، ولید ابن جمیع روایت فرماتے ہیں۔ اچھا، اب ولید ابن جمیع روایت اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کن سے روایت کرتے ہیں؟ ابو الطفیل سے، ابو الطفیل سے۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے، پھر یہ کام آئے گا، ہمارا آگے جا کر کام آئے گا۔ عزیزو، یہ مسلم ہے بشرح النووی المجلد التاسع، ایک منٹ عزیزو، یہ کتاب ہے مسلم بشرح النووی، صحیح مسلم بشرح النووی، چاپ ہے دار الفکر، الجزء السابع عشر، سنت 2009 میں چھپی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 103 میں، حدیث نمبر 2779 میں، اس میں وہی حدیث ہے جو ابھی آپ کو مسلم سے پڑھ سنا چکے ہیں۔ تو اس میں عزیزو یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر اس کی شرح میں کان بین رجل من اہل العقبہ، اس کی شرح میں وہ فرماتے ہیں نووی صاحب، وهذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى التي كانت بها بيعة الانصار۔ یہ اس عقبے کی بات ہو رہی ہے، وہ بیعت عقبے والی کی بات نہیں ہو رہی ہے جس میں انصار نے بیعت کیا تھا۔ هذا وانما هذه عقبة على طریق تبوک، یہ وہ عقبہ ہے جو تبوک کے راستے پر ہے۔ اچھا، اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غزوة تبوک، وہاں پر منافقین جمع ہو گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کریں۔ غداری کریں کون؟ کیا آپ پوری بتاؤ نا، غداری کیا، کون سی غداری کرنی تھی انہوں نے؟
وہ نہیں بتائے گا. جب وہ ہم دوسری کتب سے آپ کو نکال کے دکھائیں گے. فعصمہ اللہ منہم، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے غداری سے بچایا ہے. اچھا، یہ آپ نے دیکھا عزیزو. ملاحظہ فرمائیے، کتاب مسند احمد بن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، الجزء التاسع والثلاثون، 39واں جلد، چاپ سنہ 2001. حدیث عامر ابن واثلہ، عامر ابن واثلہ کے احادیث. اچھا، یہاں پر یہ سند صحیح ہے بشرط مسلم. ملاحظہ فرمائیے 23,000 حدیث ہے، 23,792. آگے صفحے میں جائیں گے تو بالکل آخر میں حاشیہ نمبر 2، اسنادہ قوی علی شرط مسلم، اسناد اس کی قوی ہے بشرط مسلم، یعنی صحیح ہے بشرط مسلم. اس میں وہی قوت ہے جو مسلم کی حدیث کی قوت ہے. ٹھیک ہے. تو اس حدیث کی صحت ہم کئی طرق سے آپ کے سامنے کئی مختلف ذرائع سے ثابت کریں گے انشاءاللہ. اب طفیل فرماتے ہیں یہ وہی حدیث ہے جس کو مسلم نے سنسر کیا ہے، اس کا اصلی حصہ مسلم نے کاٹ دیا ہے. اچھا، یہ بھی روایت کرتے ہیں ولید ابن جمیع سے، یزید روایت کرتے ہیں ولید سے. ولید کون ہے؟ ولید یعنی عبداللہ ابن جمیع، یعنی ولید ابن جمیع. وہ روایت کرتے ہیں ابو الطفیل سے. لما اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من غزوۃ تبوک، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، امر منادیا فنادا، انہوں نے اپنے منادی کو، جس نے نعرے لگانے تھے، جس نے لوگوں کو اناؤنس کرنا تھا، اس کو امر کیا، حکم دیا. تو اس نے یہ اعلان کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ العقبہ فلا یاخذها احد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی کے راستے سے جائیں گے، اس راستے سے کوئی کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہے، باقی سب وادی سے چلے جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہاڑی کے راستے سے تھے وہ چل پڑے. فبینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقوده حذیفہ ویسوق به عمار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہاڑی کے راستے سے جا رہے ہیں، حذیفہ جو ہیں آگے ہیں، حذیفہ آگے ہیں، وہ قیادت کر رہے ہیں. یقود یعنی وہ انہوں نے اونٹنی کا جو لگام ہے انہوں نے پکڑا ہوا ہے. وَيَسُوقُ بِهِ عمار، اور عمار جو ہے اونٹنی کے پیچھے سے اونٹنی کو انکریج کر رہا ہے، اونٹنی کو آگے بڑھنے کی جو ہے رہنمائی کر رہا ہے. اذ اقبل رحت، اس وقت ایک جماعت سامنے سے آ گئی، ایک جماعت سامنے آ گئی. کیا خدمت کرنے کے لیے نہیں، متلثمون، ان کے چہرے پہ نقاب، چور ڈاکو آ گئے سالے. علی الرواحل، اور وہ سب سوار تھے. ٹھیک ہے نا. غشوا عمارا، عمار پیچھے ہیں، یہ لوگ پیچھے سے پہنچے، پیچھے سے آ گئے. اچھا، غشوا عمارا، عمار پہ پوری طرح سے چھا گئے، عمار کو پوری طرح انہوں نے احاطے میں لے لیا، سراؤنڈ کی ہر طرف سے. عمار کون ہے؟ عمار وہی ہے، ہوا یسوق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عمار پیچھے ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیچھے ہے، پیدل پیچھے جا رہا ہے، اونٹنی کو آگے بڑھنے کی رغبت دے رہا ہے. اچھا، جب عمار نے دیکھا ہے کہ یہ تو اتنے لوگ آ گئے، 15 لوگ مسلح سلاح کے ساتھ سوار، سب سوار بھی ہیں، چہروں پہ بھی وہ نقاب. عمار تو فدائی تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس نے کیا کیا؟ اقبل عمار یضرب وجوہ الرواحل، اس کے ہاتھ میں جو بھی ڈنڈا تھا، جو کچھ بھی تھا، یا خالی ہاتھ سے، اب یہ نہیں بتاتا، حدیث میں نہیں ہے، وہ آگے بڑھ گیا، پیچھے نہیں آتا، آگے بڑھ گیا. ان کے جو سواری تھے، ان کے سواری کے چہروں پر، یعنی ان کے جو گھوڑے پہ تھے، گھوڑے کے چہروں پر، ان کے سروں پہ مارتا تھا، مارنے لگا. ٹھیک ہے نا. اس سے کیا ہوتا ہے، وہ یہ اونٹ، چاہے اونٹ ہو چاہے گھوڑا ہو، یہ پہاڑی پہ بہت ڈرتے ہیں. پہاڑی پہ لے کے جانا ان کا بڑا مشکل ہوتا ہے. پہاڑی پہ کون سا جانور لے کے جانا اچھا ہوتا ہے؟ وہ جو خچر بولتے ہیں. لیکن خچر بھی ہو نا، پہاڑی اگر سخت پہاڑی، وہ بھی ڈرتا، بہت ڈرتا ہے، وہ آسانی سے بھاگ جاتے ہیں. تو اس نے مارنا شروع کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحذیفہ قد بولتے ہیں قادہ یا قدو میں سے پہلے امر ہے قد، یعنی گھوڑے کو، سواری کو لے کے جاؤ، یعنی مجھے جلدی سے یہاں سے نکالو. کس نے فرمایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار سے کہا، عمار سے نہیں، حذیفہ سے فرمایا، خود آگے بڑھو، نکل جاؤ یہاں سے، یہاں پہ خطرہ ہے، یہ لوگ آ گئے.
اچھا، حتی حبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی سے نیچے اتر گئے سلامتی کے ساتھ. فلما حبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزل ورجع عمار، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے اتر چکے تھے پہاڑی سے، پھر عمار آ گئے. یعنی عمار کچھ پیچھے رہا، کچھ عرصہ پیچھے رہا ان کو، منافقین کو بگانے کے لیے. فقال یا عمار قد عرفت القوم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا عمار، عمار تم پہچان گئے؟ وہ کون تھے؟ وہ کون تھے پہاڑی پہ اس طرح آئے تھے، چہروں پہ انہوں نے نقاب ڈالے ہیں؟ اگر وہ اچھی نیت ہوتی تو ان کو پہاڑی پہ آنے کی اجازت ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. پھر وہ بری نیت کے ساتھ آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا، اسی لیے تو فرمایا کہ مجھے جلدی یہاں سے نکال دو. کیا پہچان گئے ان کو؟ وہ کون تھے؟ قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. اچھا، انہوں نے جو چہرے ان کے ڈانپے ہوئے تھے انہوں نے آواز بھی نہیں نکالی ہوگی نا، کہ اگر آواز نکالتے کچھ بولتے عمار ان کے آواز سے تو پہچان جاتے کہ کون کون تھا. تو وہ پورے انہوں نے نقاب لگایا تھا. عمار نے کہا میں نے الرواحل، میں نے ان کے جو زین ہے رواحل، راحل کی جمع یا راحلہ کی جمع، میں ان کے سواروں کے جو سوار کا زین ہوتا ہے بھائی، زین پہ بیٹھتا ہے نا، آپ گھوڑے پہ زین پہ بیٹھتا ہے، اس کے زین میں سب کو پہچان گئے ہوں گے، یہ کس کا زین ہے، یہ کس کا سیڈل ہے، یہ کس کا سیڈل ہے، یہ کس کا ہے، سمجھے؟ یا میں ان کے گھوڑوں کو جانتا ہوں، یا ان کی اونٹنیوں کو جانتا ہوں، جو بھی ان کی سواری تھے، میں سب کو پہچان گیا ہوں. عامت اور رواحل، میں ان سب کے جو راحلیں ہیں سب کو. والقوم متلثمون، لیکن چہروں پہ وہ سب نقاب تھے، چہرے سے پتہ نہیں چلتا تھا کون ہے، لیکن ان کے سواری سے بالکل میں جانتا ہوں کہ وہ کون تھے. قال، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تدری ما ارادو، اے عمار کیا تجھے پتا ہے، کیا تجھے خبر ہے کہ ان کا ارادہ کیا تھا، وہ کس لیے آئے تھے وہاں پر، اس طرح پہاڑی پہ آ کر ان کے آنے کا ارادہ کیا تھا. قال اللہ ورسولہ اعلم، عمار کو پتا ہوگا، اندازہ تو ہے عمار کو، لیکن عمار مؤدب ہے، عمار مؤمن ہے، کہتا اللہ اور اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہتر معلوم ہے، مجھ سے بہتر معلوم ہے کتنا وفادار غلام ہے. سلام ہو عمار پر، ہمارا سلام ہو عمار. فرمایا ارادو ان ينفروا برسول اللہ، ينفروا تنفیر، ينفروا، ان کا ارادہ یہ تھا کہ میری سواری کو دوڑا دیں، گھبرا دیں، اس کو ڈرا دیں اور اس کو دوڑا دیں. جب ٹھیک ہے نا، نفر بولتے ہیں ایک جگہ سے کھوج کرنا، ایک جگہ سے چلے جانا، ٹھیک ہے نا. تنفیر بولتے ہیں زبردستی کسی کو کہیں سے بھگا دینا، دوڑا دینا، ٹھیک ہے نا. وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ میری جو اونٹنی ہے وہ ڈر کے مارے دوڑ لگا دے پہاڑی پر. ينفروا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فیطرحوہ، اور وہ چاہتے تھے کہ مجھے پہاڑی سے نیچے پھینک دیں، ٹھیک ہے نا، مجھ تک پہنچ جائیں، میرے گھوڑا جو ہے نا، یا میری اونٹنی جو ہے، اونٹنی کے ساتھ ایسا کام کریں کہ اونٹنی ڈر جائے، دوڑ لگا دے، اور پھر مجھے وہ پھینک دیں پہاڑی سے، مجھے نیچے پھینک دیں. اچھا قال، ابو الطفیل فرماتے ہیں فسأل عمار رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال نشدتك بالله كم تعلم كان اصحاب العقبہ. اچھا، ابو الطفیل فرماتے ہیں، ابو الطفیل جان، اب دیکھیں یہ، اب میں بتاتا ہوں، یہ میں پہلے ترجمہ کر دوں. ابو الطفیل کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھا، اس نے عمار سے پوچھا، قسم ہے تجھے، مجھے بتاؤ کہ اس پہاڑی میں کتنے لوگ تھے، پہاڑی میں کتنے لوگ تھے جنہوں نے غلط ارادہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا. اب اس شخص کا نام کیا تھا یہ لوگ نقل نہیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ابو طفیل نے نقل کیا ہو. ابو طفیل، میں نہیں کہتا ابو طفیل نے نقل نہیں کیا ہے، یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ وہ کون تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن یا ہو سکتا ہے ابو طفیل نے نقل نہیں کیا ہو، لیکن ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے جا کر میں بہت تفصیل کے ساتھ، اگر اللہ نے چاہا زندگی رہی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی تاریخ میں نقل میں خیانت کیسا ہوتا ہے. یہ صحابہ کی جتنی بری باتیں ہیں، ان کے جو خیانتیں ہیں، ان کے جو غداریاں، ان لوگوں نے اتنے چھپائے ہیں، اتنے جلائے ہیں، اتنے نابود کیے ہیں
کہ بے حد و بے انداز مثال ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو وہ صحابی تھا. اس نے پوچھا وہ کون صحابی تھا، اس کا اسم، اگر وہ کوئی ایسا صحابی ہوتا جس کا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی گمنام قبیلے کا کوئی گمنام آدمی ہے، اس کا نام بتا دیتا. یہ اہم شخص ہے، اس لیے اس کو چھپانے کی بہت اس کے چھپانے کی بڑا اس کی وجوہات ہیں، مصلحتیں ہیں، اسی لیے چھپایا جاتا ہے. تو اس نے پوچھا کہ وہ اصحاب عقبہ جو قتل کرنا چاہتے تھے وہ کتنے لوگ تھے؟ عمار نے کہا وہ 14 تھے. فقال ان كنت فيهم فقد كانوا 15. اور پھر عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ بھی ان میں سے تھے، آپ ان میں سے تھے، تو وہ 15 لوگ تھے. 15 لوگ تھے. فعذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہم 3. فرمایا کہ ان میں سے 3 کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرمایا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے منادی کا اعلان ہم نے نہیں سنا تھا اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کا ارادہ کیا تھا. فقال عمار نے کہا اشہد، میں شہادت دیتا ہوں، ان الاثنی عشر الباقین، ان میں سے 12 اب زندہ ہیں. عمار نے فرمایا 12 زندہ ہیں. حرب، جو 12 ان میں سے باقی بچے ہیں، حرب للہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، یہ دنیا میں بھی اللہ اور رسول کے دشمن ہے اور آخرت میں بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن ہے. ان میں سے 12. قال ولید ابن جمع فرماتے ہیں ذکر ابو الطفیل نے فرمایا کہ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے لیے اعلان کیا. جب کہا گیا کہ پانی کم ہے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منادی کو حکم دیا کہ تم اعلان کرو ان لا يرد الماء احد قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پانی کم ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ پانی کا کوئی چشمہ ہے، وہ پانی میں کوئی نہ اترے مجھ سے پہلے. فوردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی میں جب وارد ہوئے، داخل ہو گئے، فوجد رحتا وردوه قبل، تو دیکھا کہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ پانی میں نہ جاؤ، یہ پانی میں ایک پوری جماعت وہاں پہ اتر گئے ہیں، پانی میں ہے. فلعنهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یومئذ، تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لعنت کیا تھا، جو لوگ پانی میں داخل ہو گئے تھے بغیر بھلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت میں. اچھا، یہ آپ نے دیکھا کہ شعیب الارناؤت جو بہت کٹر وہابی ہے، اس نے اس حدیث کو کہا کہ حدیث بشرط مسلم، اس کی سند قوی ہے. اس نے صحیح کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس نے قوی کا لفظ استعمال کیا ہے. لیکن اس نے کیوں صحیح کا لفظ استعمال نہیں کیا؟ کیونکہ یہ بہت سخت حدیث ہے. رجال اس کے سب ثقہ ہیں، رجال اس کے سب مسلم کے رجال ہیں، لیکن اس نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، تاکہ اگر کوئی پڑھے تو سوچے کہ قوی میں اور صحیح میں فرق ہوتا ہے، حالان کہ جو حدیث یعنی اس میں وہی قوت ہے جو صحیح مسلم کی حدیث کی قوت ہے، اور رجال بھی وہی ہیں. تو یہ صحیح بشرط مسلم ہوا. اور مسلم نے اس حدیث کو نقل بھی کیا ہے، لیکن مسلم نے اس کو ہاف سینسر کیا. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب مسند احمد ابن حنبل جو ہے شیخ احمد الزین دار الحدیث قاہرہ کی، ان کی تحقیق ہے. جلد نمبر 17 یہاں پر میں حدیث کو دوبارہ آپ کے لیے نہیں پڑھتا، لیکن صرف اتنا بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس حدیث کو کہا کہ صحیح ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تالیف الحافظ الہیثمی، شاگرد ہیں یہ ابن حجر کے، جزء السادس، چھاپ دار الفکر. نہیں، یہ حافظ العراقی کے، عبد الرحیم بن حسین العراقی کے شاگرد. اچھا، سن 1994 میں کتاب چھپی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 289 میں وعن ابی الطفیل، یہ وہی حدیث ہے جس کو احمد نے نقل کیا ہے، ٹھیک ہے نا. رواہ احمد و رجالہ رجال الصحیح، اس حدیث کو احمد نے نقل کیا اور اس کے سب رجال مسلم کے رجال، صحیح کے رجال. اس کے علاوہ طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، لیکن طبرانی کے کتاب میں مجھے یہ حدیث نہیں ملی، لیکن ہیثمی کہتا ہے اس کو طبرانی نے بھی نقل کیا ہے. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، جزء اول، صفحہ نمبر 110. یہ حدیث جو ہے اس طرح ہے عزیزو
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں جو وہی واقعہ وہی ہے، لیکن اس میں ایک اختلاف جو مجھے نظر آ رہا ہے، کیا حتی غشوا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقبل رحت متلثمین علی الرواحل حتی غشوا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ آ گئے، وہ جماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ جا رہے تھے، حذیفہ آگے ہے، عمار پیچھے سے ہے. وہ جماعت 15 لوگ جب پہنچے ہیں تو انہوں نے بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ احاطہ کیا ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر طرف سے وہ قریب آ گئے. غشوا النبی، اس دوسرے احمد کے حدیث میں تھا کہ وہ چھا گئے کس پر؟ عمار پر. یہاں پہ غشوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل چھا گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس وقت تھا کہ عمار ان کی طرف پلٹ گیا اور ان کے سواریوں پہ کو مارنے لگا، ان کے سواریوں کے چہروں کو مارنے لگا، ٹھیک ہے نا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ سے فرمایا کہ خود نکالو گھوڑے کو، یعنی مجھے نکالو، اس سواری کو یہاں سے نکالو، لے کے چلو، جلدی کرو. اچھا، فلحقه عمار فقال سق. اور جب عمار بھی جب مل گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار سے بھی کہا کہ میری جو سواری ہے اس کو آگے کی طرف اس کو سوق دو، اس کو کیا کرو، انکریج کرو کہ جلدی سے یہاں سے نکل جائے. پھر وہ باقی واقعہ وہی ہے، باقی واقعہ یہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. فرماتے ہیں کہ طبرانی اس کو کبیر میں، المعجم الکبیر میں روایت کی، اور اس کا سب رجال ثقات ہیں. تو معجم کبیر میں مجھے نہیں ملی، لیکن میں دوبارہ دیکھتا ہوں، شاید اس میں مل جائے مجھے، لیکن دوبارہ دیکھتے ہیں. اچھا عزیزو، یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ للشیخ محمد بن عبد الواحد المقدسی المعروف بضیاء المقدسی. اور یہ احادیث اس کے سب حدیث صحیح ہیں. وہ خود شرط لگاتا ہے، ملاحظہ فرمائیے، میں اس کے شرط کو بعد میں دکھاتا ہوں. پہلے جو ہے دوسرے اعلام جنہوں نے شہادت دی ہے کہ ضیاء مقدسی کی، جو محمد بن عبد الواحد المقدسی کی جو کتاب ہے الاحادیث المختارہ، یہ سب صحیح احادیث پر مشتمل ہے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام، تعلیف الذہبی الناصبی لا غفر اللہ لہ، چاپ دار الغرب الاسلامی، المجلد الرابع عشر، 14واں مجلد. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 472 میں، یہاں پہ ترجمہ یعنی زندگی نامہ ہے کس کی؟ الحافظ الحجہ ضیاء الدین ابو عبداللہ السعدی المقدسی. اس کے ترجمے میں وہ فرماتے ہیں ذکر تصانیف الضیاء، ضیاء کے تصانیف کا ذکر. اچھا، اس کے احادیث میں سے الاحادیث المختارہ، احادیث اس میں سے ایک ان کے مصنفات میں احادیث مختارہ ہیں. خرج منها 90 جزءا، اس نے 90 جز اس احادیث کے اس نے کتابت کی ہے. وہی الاحادیث التي تصلح ان يحتج بها سوا ما في الصحيحين، خرجها من مسموعات. وہ احادیث ہیں جو سب کے سب حجت ہیں، اور بخاری مسلم میں یہ احادیث نہیں ہے، لیکن اس کے بخاری مسلم نے روایت نہیں کیا ہے، لیکن یہ حجت ہیں، صلاحیت رکھتی ہیں حجت ہونے کی، اور یہ بخاری مسلم کے نہیں ہے، اس نے روایت کی. اس نے ضیاء نے. اچھا، یہ کتاب ہے فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث للحافظ العراقی. اور الفیۃ الحدیث حافظ ابو الفضل العراقی کی ہے، اور اس کی شرح جو ہے سخاوی صاحب کی، عبد الرحمن السخاوی. اچھا، جزء اول، چاپ مکتبۃ السنہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 57 میں سخاوی صاحب فرماتے ہیں وَكَانَ مِن مَضَانِّ الصَّحِيحِ الْمُخْتَارَةِ، وہ ان احادیث میں جہاں پہ آپ کو صحیح احادیث ملتی ہیں اس میں سے مختارہ ہیں. مما لیس فی الصحیحین، وہ احادیث جو صحیحین بخاری مسلم میں نہیں ہیں. اچھا، ان احادیث میں سے کون سا مختارہ ہے؟ یا صرف بخاری میں نہیں، یا مسلم میں کسی ایک میں بھی نہیں ہے. وہ مختارہ کس کی تصنیف ہے؟ ضیاء مقدسی کی تصنیف ہے. وہ یہ احسن من المستدرک، اور یہ جو ہے وہ معاف کیجیے میں نے آپ کو دکھایا نہیں، یہ مستدرک سے بہتر ہے، یہ مستدرک حاکم سے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا عزیزو. یہ کتاب ہے التنقید والایضاح
شرح مقدمة ابن الصلاح، ابن الصلاح شاہ رزوری کے مقدمے کو انہوں نے شرح کیا. کس نے شرح کیا؟ بھلے عبد الرحیم ابن الحسین العراقی نے، ابن حجر کے جو استاد ہیں. ٹھیک ہے. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 24 میں، وممن صحح ايضا من المعاصرين له الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسی جمع کتابا. ایک ایسا شخص جو شاہ رزوری کے معاصر تھا، ابن الصلاح شاہ رزوری کا معاصر، اس نے صحیح احادیث کی کتاب تصنیف کیا. وہ کون ہے؟ وہ حافظ محمد بن الواحد المقدسی. اس کا نام رکھا ہے المختارہ، التزم فیہ الصحہ. اس نے ذمہ داری لی کہ اس کے سب احادیث صحیح. وذکر فیہ احادیث لم یسبق الى تصحیحها فیما اعلم. کہتے ہیں وہ ایسے احادیث اس نے لائے ہیں، اسلام محقق ہے کہ اس سے پہلے کسی شخص نے ان احادیث کی تصحیح صحیح سند کے ساتھ نہیں لا سکا، لیکن اس نے صحیح سند کے ساتھ ان حدیث کو لایا ہے. عزیزوں ملاحظہ فرمائیے کتاب تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی تالیف السیوطی، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 158 میں حافظ ضیاء مقدسی انہوں نے ایک کتاب لکھا ہے، سماہ المختارہ، اس کو مختارہ کا اسم دیا ہے. التزم فیہ الصحہ، اس نے ان احادیث میں سب میں صحیح ہونے کی ذمہ داری لی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے مقدمۃ فی اصول الحدیث تالیف المحدث عبد الحق الدہلوی، چاپ دار البشائر الاسلامیہ، جو سن 1986 میں چھپی ہے کتاب. ملاحظہ فرمائے صحیح ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ دوسرے علماء ہیں وہ انہوں نے ایک ہے مثلا ابو بکر ابن خزیمہ نے اپنا صحیح لکھا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں صحیح حاکم ہے، اس کے بعد کہتے ہیں مختارہ مقدسی کے ہے. ومثل المختار للحافظ ضیاء الدین المقدسی وهو ايضا خرج صحاحا ليست في الصحيحين وقالوا كتابه احسن من المستدرک. اچھا یہ کتاب ہے کس کی؟ حافظ ہے. ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ بھی ان کے تم میں سے ہیں کہ سب ان کے سب احادیث انہوں نے ذمہ لیا ہے کہ صحیح ہے، اور صحیح احادیث کا اخراج کیا جو بخاری مسلم میں نہیں ہے. اچھی بات ہے، سمجھ میں آئی نا. اب آتے ہیں المختارہ، الاحادیث المختارہ، تصنیف الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسی، متوفى سنہ 643. ٹھیک ہے. جزء اول، مقدمہ دیکھتے ہیں مقدمے میں کیا لکھا اس نے. یہ مقدمہ ہے جناب مقدسی کی. هذه احادیث اخترتها مما ليس، یہ کہتے ہیں مختارہ میں وہ احادیث ہیں کہ میں نے ان کو اختیار کیا ہے، میں نے ان کو چنا ہے، میں نے انتخاب کیا جو بخاری میں نہیں ہے اور مسلم میں نہیں ہے. الا اننی ربما ذکرت، لیکن بعض دفعہ اگر سند میں کچھ اشکال ہے میں نے اس کا ذکر کیا. اگر بخاری نے اس کو تقطیع کیا ہے تو میں نے ذکر کیا کہ بھئی یہ حدیث بخاری میں ہے لیکن بخاری نے تقطیع کیا. میں نے ذکر کیا ہے کہ اگر بخاری نے اس کو معلقاً تقطیع کے ساتھ نقل کیا. وربما ذکرنا احادیث باسانید جیاد لها علة فنذكر بیان علتها حتى يعرف ذلك. کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں کوئی ایسی حدیث جو صحیح حدیث ہے لیکن سند میں کچھ خرابی ہے، سند میں کچھ ضعف ہے، ٹھیک ہے نا، حدیث صحیح ہے سند میں کچھ ہے، سند میں کچھ علت ہے، علت بولتے ہیں بیماری کو، سند میں کچھ نہ کچھ ہے، تو میں اس کو حتماً ذکر کروں گا. میں حتماً ذکر، ویسے حدیث سب صحیح ہیں لیکن کوئی ایسے حدیث آ جائے حدیث صحیح ہے لیکن سند میں کوئی مناقشے کی گنجائش ہے تو میں اس کا ذکر ضرور کروں گا. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آئی نا بات. اب آتے ہیں